اسلام میں ایک اہم فریضہ نماز بھی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمان مساجد میں جمع ہوتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ویورز، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جماعت سے نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ نماز باجماعت کی تاکید اور فضائل سے بھرپور ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت کے تمام آداب کا خیال رکھیں۔ سو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو آفر صلاح وتھ کانگریگیشن، یعنی نماز باجماعت کے آداب۔ جنرلی نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ پاک و صاف ہوں، آپ کی باڈی یا کپڑوں پر کوئی گندگی یا نجاست نہ ہو اور ان سے کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی ہو۔ اگر ہو تو اس نجاست اور بدبو کو دور کر لیں اور پھر مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ مسجد میں نجاست یا بدبو لے جانا جائز نہیں۔ چونکہ مساجد میں جماعت کا فکس ٹائم ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جماعت سے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اور ہاں، ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل فون سائلنٹ موڈ پر لگا لیں، تاکہ موبائل ٹون سے نہ آپ دوران نماز ڈسٹرب ہوں، نہ ہی دوسرے نمازی حضرات، اور نہ ہی مسجد کی بے ادبی ہو۔ ویورز، دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز ایپ جو پلے سٹور اور ایپ سٹور دونوں پر اویلیبل ہے، اس کے اندر یہ فیچر موجود ہے کہ جماعت کے ٹائم پر آپ اپنے فون کو سائلنٹ کر سکتے ہیں۔ جماعت سائلنٹ کے نام سے آپ کو یہ فیچر اس میں مل جائے گا، تو اس کو بھی ضرور یوز کریں۔ مسجد میں جو نمازی حضرات نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کو سلام نہ کریں کہ یہ سلام کرنے کا موقع نہیں۔ جماعت کے لیے صفیں بالکل سیدھی رکھیں، جب تک اگلی مکمل نہ ہو جائے پیچھے ہرگز صف نہ باندھیں، اور نئی صف امام صاحب کے پیچھے سے بنانا شروع کریں، دائیں یا بائیں جانب سے نہیں۔ ویورز، یاد رکھیں کہ جب تکبیر اولا یعنی پہلی اللہ اکبر کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہوں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر امام صاحب کی اللہ اکبر سے پہلے ختم نہ ہو، ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔ خیر، تکبیر اولا کے بعد ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ نماز باجماعت کے قیام میں صرف امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، مقتدی خاموش رہتے ہیں، چاہے امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں یا بغیر آواز کے۔ اگر قیام میں دوران تلاوت شامل ہو رہے ہیں تو تکبیر کہہ کر خاموش رہیں۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہوں تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر دوبارہ کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جائیں، یوں آپ کو وہ رکعت مل جائے گی۔ یہی طریقہ رکوع کے بعد سجدے وغیرہ میں شامل ہونے کا ہے، لیکن سجدے میں شامل ہونے پر وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ رکعت حاصل کرنے کے لیے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ایٹ لیسٹ تھوڑی سی شرکت ضروری ہے۔ بعض لوگ رکوع میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ایسا نہ کریں کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر تکبیر اولا کے بعد شامل ہوں تو امام صاحب جس کیفیت میں بھی ہوں ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ مثلا اگر سجدہ یا قعدے میں ہیں تو اگلی رکعت کا انتظار نہ کریں، بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ایک رکعت یا اس سے زیادہ رکعتیں نکل جائیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتیں پوری کریں۔ اگر ایک رکعت نکلی ہے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اب آپ وہ ایک رکعت ثنا اور تلاوت کے ساتھ مکمل کر لیں، اور اگر ایک سے زائد رکعتیں نکل گئی ہیں تو اب جو آپ اپنی رکعتیں پوری کریں گے وہ پہلی رکعت سے سٹارٹ کریں گے، یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ وغیرہ سب پڑھ کر۔ لیکن یاد رکھیں کہ قعدہ یعنی بیٹھنے کے اعتبار سے آپ کی رکعت کی ترتیب اس رکعت سے ہوگی جس سے آپ جماعت میں شامل ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مغرب کی آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اب آپ جو رکعت پڑھیں گے تشہد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہوگی، لہٰذا اس رکعت کے بعد قعدہ کریں اور پھر اسی کے مطابق باقی رکعت مکمل کریں۔ اس نقطے کے حوالے سے کافی لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جماعت ختم ہونے پر نمازی حضرات پیچھے کی طرف آ کر بقیہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ کسی نماز پڑھنے والے یا بیٹھے ہوئے فرد کو کوہنی یا پاؤں وغیرہ نہ لگے، اور نمازی کے آگے سے بھی نہ گزرنا پڑے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح جو پہلے سے نماز میں ہو اس کی طرف چہرہ کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔